پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ 45 دن یا 60 دنوں کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور آپ دیکھیں کتنے آلموسٹ آپ دیکھیں نا وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھے گی, اور اگر لمبی گورنمنٹ ہو گئی کچھ 7-8 مہینے ہو گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک طویل مدت بعد اقتدار سے باہر بیٹھنا پڑے گا, اور اس کی عادت نہیں ہے ان کو. تو وہ چاہتے تھے کہ جلدی الیکشن ہو تاکہ کم از کم سندھ کے اندر ہی صحیح ہماری حکومت ہو. اب وہ سفر کریں گے سارے. میاں نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون ویسے فارغ بیٹھی ہوئی تھی, ان کا تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے, پنجاب تو ان کے ہاتھ میں تھا نہیں, اور یہاں وفاق میں ان کی گورنمنٹ بن گئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے سمدھی جو ہیں وہ پشاور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کا کوئی نقصان نہیں تھا, نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ 60 دن کے اندر یا 45 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں, جو ظاہر ہے میاں شہباز شریف صاحب نے موقع نہیں دیا ان کو اس چیز پہ. تو اب کل جب ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے مطالبہ کرنا پڑے گا کہ جمہوریت بحال کی جائے, فوراً الیکشن کروائے جائیں, تو کیا ایک دلچسپ قسم کی صورتحال ہوگی. ایک سائڈ پہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوں گے, پھر ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے, پھر ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ساتھ علیم خان صاحب بھی بیٹھے ہوں, وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہوں. تو کیا زبردست قسم کا منظر ہوگا دیکھنے والا. اطہر یہ کیا لگتا ہے, یہ کوئی ایلس ان ونڈر لینڈ ہے یا کوئی ریئل بات کر رہے ہیں کہ سب اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے جی نہیں یہ تلخ حقائق, سب مجلس برپا کریں گے؟ نہیں اکٹھے تو بیٹھیں گے سارے. تلخ حقائق جس طرح چیزیں جس طرف جا رہی ہیں, لیکن شاہ محمود قریشی وہاں پہ استحکام پاکستان والے شاہ محمود قریشی تو ہو سکتے ہیں, تحریک انصاف والا شاہ محمود قریشی آپ کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ سارے اکٹھے ہوں گے, تحریک انصاف ان کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوگی. اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, دیکھیں ابھی جو کاکڑ صاحب کو کوئی کسی تیسرے بندے نے تو نہیں نامینیٹ کیا نا, انہوں نے خود نامینیٹ کیا. یہ حکومت نے, شہباز شریف صاحب نے. مذاق کریں نہیں, انہوں نے مشاورت کس کی ہوئی تھی, راجہ ریاض صاحب آئے. نہیں یہ وہ تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے کیا, مشاورت سے کیا, اور وہ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. مشاورت یہ تھی دونوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو نہیں بنائیں گے, پر وہ تو دیکھیں اب انہوں نے بنا دیا, انہوں نے بنایا, اور وہ بن تو وہ ان کی مشاورت سے آئے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے کہا راجہ ریاض لے کے آئے, تو راجہ ریاض کے پاس تو راجہ ریاض کس کے اپوزیشن لیڈر, انہی کے اپوزیشن لیڈر ہے نا, انہوں نے انہی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی اور کو دوش نہیں دے سکتے, کسی اور پہ ملبہ نہیں ڈال سکتے. 16 مہینوں کے دوران جو کچھ انہوں نے کیا نصیب, اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں 60 روز میں الیکشن چاہیے پیپلز پارٹی والے. رضا ربانی صاحب آئین اٹھا کے اور بالکل وہ ایک آرٹ فلم کی طرح بڑے غمگین سے شکل بنا کے وہ بات کرتے ہیں. کیا ان کو اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جب آپ کے انتخابات نہیں ہو رہے تھے KPK میں اور پنجاب میں؟ اس وقت اگر آپ پرنسپل سٹینس لے لیتے نا, اس وقت میرے بھائی کنڈی صاحب پرنسپل سٹینس لیتے تو آج حالات مختلف ہوتے. میرا خیال ہے کائرہ صاحب نے کہا نہیں تھا کہ ابھی ہو جائیں گے فروری میں تو ڈی لمیٹیشن, مجھے یاد پڑتا ہے شاید پیپلز پارٹی میں سے کسی نے کہا تھا ٹھیک ہے ہو رہے ہیں تو نہیں, وہ کسی نے پرنسپل سٹانس یہ نہیں لیا تھا کہ جی ہونا چاہیے, بلکہ الٹا جب عدالت سے فیصلہ آیا تھا, جو قرارداد پیش کی گئی تھی قومی اسمبلی کے اندر, وہ کس نے پیش کی تھی, اس میں سگنیٹری کون تھے؟ بلاول صاحب کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے. ان سب جماعتوں کے اس میں لوگ شامل تھے وہ کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے, دونوں صوبوں میں نہیں ہو سکتے, یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے. اور پھر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا 8 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بعد, جی ہمیں بتایا کہ جی وہ تو غیر جانبدار ہی نہیں ہے. اب KPK والے وہ تو اس پہ کتنا انہوں نے شوٹ ڈالا, کتنی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے, جب ان کو پتا چلا کہ کام صرف وہاں پہ JUI کے ہو رہے ہیں, KPK میں پیپلز پارٹی والوں کے اور ANP والوں کے نہیں ہو رہے, تو انہوں نے شوٹ ڈالنا شروع کر دیا. شاید نیئر بخاری صاحب کے بھائی بھی اس میں ہے نا, تھے میرا خیال اب نہیں, اب تو سب کو گھر بھیج دیا ہوا ہے. تو یہ پھر لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن کے 60 ڈیز یا 90 ڈیز, تو یہ تو ایکیڈیمک بات ہے, اصل تو اس میں میرا خیال ہے آئین ایک مذاق بن گیا پاکستان میں. پہلے اس آئین کو ڈکٹیٹر خراب کرتے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے پھاڑ دیں کاغذ کا ٹکڑا ہی اور کیا ہے, اور اس کی کیا ضرورت ہے, دوبارہ بنا لیں گے, اس کے اندر امینڈمنٹ کر لیں گے. اور اس بار ہوا یہ ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھوں سے آئین پامال ہوا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہ جو 2 دنوں کے اندر 54 بلز انہوں نے پاس کیے ہیں, جن کے اندر 25 یونیورسٹیوں کے چارٹرز ہیں, اور ان یونیورسٹیوں کے بارے میں کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ 15 کروڑ سے لے کے 25 کروڑ روپے MNAs اور سینیٹرز نے لیے پر یونیورسٹی. اور اس میں سے کئی سینیٹرز ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ شیئر ہولڈنگ کی ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, اور اس کا دیکھ لیں 25 چارٹر جو ہیں باقاعدہ بکے ہیں. اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں 15 کروڑ سے یا 25 کروڑ سے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن جو ہے اس میں آدھے سے زیادہ یونیورسٹیاں اسلام آباد کے اندر ہیں. 25 لاکھ آبادی ہے اس کی, پہلے اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہیں, آپ نے مزید بنا دی. تو جب اس قسم کی تجارت ہوگی اور آپ لوٹ سے لگی ہوگی, تو پھر الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
پھر بل جو ہیں کسی نے پڑھے نہیں ہیں کہ ہم پولیس کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وارنٹ کے بغیر آپ گرفتار کر سکتے ہیں, اور یہ سعودی عربیہ کے اندر بھی نہیں ہے. یہ دنیا میں کون سا ملک ہے جی جس کے اندر پولیس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ بغیر وارنٹ کے آپ کسی کے گھر داخل ہو کے گرفتار کر لیں, یا ایجنسیز کو یہ اختیار دے دیا جائے, جبکہ پوری دنیا کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایجنسی جائیں اور آپ کو پکڑ کے لے جائیں. لیکن اسی پارلیمنٹ نے, انہی لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ آئین جو اس کی سپرمیسی ہونی چاہیے, انہی لوگوں نے اس کے اوپر سائن کر دی اور ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ منظور ہے, قبول ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس بار جو سیاستدانوں نے آئین پامال کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ اب 1973 کا آئین بچا ہے, یا اس کی قسم کھانی چاہیے کسی کو, یا پھر اس کی حرمت کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس بار یہ حرمت گھر کے لوگوں سے ہاتھوں پامال ہوئی ہے. ہاں یہ بڑے مطلب کہ اس کے بعد یہ لوگ کہیں کہ جی ہم جمہوریت پسند ہیں اور ہم آئین پسند ہے, یہ تو مذاق ہے. مطلب میں نے ایک سینیٹر کو سنا, وہ کہہ رہے تھے ایک شو میں کہ جی مجھے وقت نہیں ملا تھا پڑھنے کا, میں نے تو پڑھائی, تو باقی لوگوں کو ملا, انہوں نے کہا میں کام کرتا تھا صبح 2 بجے تک اپنی منسٹری میں, تو مجھے سچ بات ہے کہ میں نے پڑھائی نہیں. تو 2 منٹ ایک بل کو دیا گیا, بل کو دیا, کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. بڑا میرا سپر مین بھی ہو تو نہیں پڑھ سکتا 2 منٹ میں, اتنا اسکینر نہیں پڑھ سکتا, کمپیوٹر نہیں پڑھ سکتا, کوئی ایسا الگوریزم نہیں ہے کہ جو 2 منٹ میں فیصلہ کر سکے کسی چیز کا. اور آپ بل بنا رہے ہیں پوری قوم کے لیے, اپنے لیے, فیوچر کے لیے, بچوں کے فیوچر کے لیے, اور آپ نے اسے کہا کہ ہاں جی ہاتھ کھڑے کی اور بس بات ختم. تو اب میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی جماعت کو آئین کی بات کرنی چاہیے, اور اگر یہ آئین پامال ہو جاتا ہے اور الیکشن 4 سال اگر نہیں بھی ہوتے, تو میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی جماعت کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ آئین کی بات کرے. اور نہ ہی عوام ان کے لیے نکلیں گے. اگر اب یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کسی تحریک میں آئیں گے کہ جناب آئین کو بحال کیا جائے, الیکشنز کروائیں, یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ خود انہوں نے گراؤنڈ یہ پرپیئر کیا ہے, جس قسم کے حالات پیدا کیے. دیکھیں سیاسی جماعتیں, ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, میں ابھی بھی یہ ساری تنقید کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس ملک کے مسائل کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ سیاستدان. یہ جو ٹیکنوکریٹس آئے ہیں نا, یہ ڈرامہ ہر 4-5 سال بعد ہوتا ہے, اور پاکستان کی معیشت ویسے ہی ٹیکنوکریٹس چلاتے ہیں. آج تک پاکستان کی کسی بھی جمہوری حکومت میں جمہوری حکومتوں نے معیشت چلائی نہیں. آپ کمی ہوتی ہے اتنی کہ وہ نہیں دیکھیں, آپ اسحاق ڈار صاحب بھی تو ٹیکنوکریٹس ہیں, حفیظ شیخ صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں, شوکت ترین صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں, یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں. تو معیشت تو ہمیشہ ویسے ہی ٹیکنوکریٹس چلاتے ہیں. یہ کہنا کہ جی ٹیکنوکریٹس آئیں گے اور سنبھال لیں گے, نہیں. وہ تو ہر دنیا کے ہر ملک ہر جگہ ہوتے ہیں. انڈیا میں جو ٹیکنوکریٹ تھے منموہن سنگھ اور کون سے اس کے بعد they were also فیصلے کون کرتے ہیں؟ کیا منموہن سنگھ نے خود فیصلہ کیے تھے کہ یا منموہن سنگھ کو کسی اور نے کہا تھا کہ یہاں تک آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, یہاں تک نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ چیز ہے. اب اگر آپ نے بھارت کی مثال دی, آدھی ان کی پارلیمنٹ جو ہے ملزمان اور مجرمان پہ مشتمل ہے, کنوکٹڈ بھی ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں. لیکن ایک جمہوریت کا تسلسل ہے. ان سیاستدانوں کے حوالے سے ہماری ریزرویشنز ہیں, ان کے طریقہ کار پہ ریزرویشنز ہیں, لیکن سسٹم جب تک فلٹر نہیں ہوگا, چلتا نہیں رہے گا, بہتری نہیں ہو سکتی. اب یہ جو نئی نگران حکومت آئی ہے, میں سن رہا ہوں جس دن سے وہ ہے, بڑے اچھے شخص ہیں, کاکڑ صاحب میں ذاتی 24 گھنٹے ہوئے ہیں, ان کو جب سے وہ آئے ہیں بار بار خبر آ رہی ہے جی معیشت پہ یہ بریفنگ لے لی, فلانی معیشت پہ وہ بریفنگ لے لی. بھائی آپ الیکشن کروانے آئے, الیکشن کمیشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے پھر ہم ان کی مدد کریں گے. آپ ان کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ یہ میرے نمائندے, نہ آپ کے, نہ پاکستان کے. لیکن انہوں نے الیکشن لا نہیں امینڈ کیا جس میں کر سکتے ہیں اب کام جو پہلے نہیں کر سکتے. وہ تو انہوں نے وہ کر کے گئے ہیں نا, تو اسی لیے تو وہ تو الیکٹڈ نمائندے تھے جو کر کے گئے, وہی نا, وہ الیکشن کے تھرو آئے تھے جو پچھلا پارلیمنٹ. نہیں, وہ جس طریقے سے آئے تھے, دیکھیں وہ تو الیکشن کے تھرو نہیں آئے, وہ تو چینج آف ایک رجیم چینج ہوئی, نو کانفیڈنس ہوا, اس کے کانسٹیٹیوشنل ہے. دیکھیں اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا, جس طرح لوگوں کو جو آئے تھے پچھلے والے ان پہ بھی مطلب اس ملک میں کارنامے ان کے آپ کے سامنے ہے نا, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی فائل آتی تھی اور ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر دی, اتنے آپ تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سیاستدانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے اکراس دا بورڈ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.